السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا نکلف نفسا الا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ المؤمنون ہے، پارہ نمبر 18 ہے، آیات مقدسہ نمبر 62 تا 65 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے کامیاب حزب اللہ سچی جماعت کی خصوصیات ارشاد فرمائی تھیں۔ کامیاب سچی جماعتیں وہ ہیں جن کا اللہ سے ربط اور تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ وہ جب بھی کوئی کام کرتی ہیں عاجزی کے ساتھ کرتی ہیں، ان کے دلوں میں تقویٰ ہوتا ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ کی رضا ہوتی ہے، اور جب بھی اللہ رب العزت کی رہنمائی آتی ہے فوراً وہ اس کو قبول کرتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں، اس رہنمائی کو سچا مان کر اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ کسی مرحلے میں فلسفہ توحید کو ہی اختیار کرتے ہیں، شرک سے دور رہتے ہیں، اور توحید کی رٹ ان کے نظریات، ان کے خیالات اور عمل و کردار میں ہوتی ہے۔ یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ ہر وقت جد و جہد کرتے ہیں، وہ بیٹھے نہیں رہتے، غفلت کی زندگی میں نہیں ہوتے، سستی اور کاہلی کے قریب بھی نہیں جاتے، بلکہ جہد مسلسل کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے تعلق مضبوط کرنے کے بعد وہ کوشش کرتے ہیں، دوڑتے ہیں، محنت کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ ان کا ہدف اللہ کی رضا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت آج آیت مقدسہ نمبر 62 میں بڑے خوبصورت انداز میں انسانی نفسیات کو پیش نظر رکھتے ہوئے رہنمائی دیتے ہیں کہ یہ جتنے بھی اوصاف، خصوصیات مومنین، متقین، حزب اللہ کے اوپر پڑی گئی ہیں، یہ انسانی فطرت ہے۔ کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ جو انسان اختیار نہ کر سکے۔ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا۔ پہلی بات تو یہ ہے، ہم کسی انسان کو تکلیف نہیں دیتے، اس پہ بوجھ نہیں ڈالتے، إِلَّا وُسْعَهَا، مگر اس کی طاقت کے مطابق، گنجائش کے مطابق۔ یہاں یہ ضابطہ جو اللہ نے ارشاد فرمایا، میرے عزیزو بھائیو سمجھ لو کہ اللہ کسی کو کبھی بھی تکلیف یا بوجھ یا کسی ایسی مصیبت میں نہیں ڈالتے جو وہ برداشت نہ کر سکے، اس کی گنجائش جو نہ ہو، یہ اللہ کا ضابطہ ہے۔ دوسری جگہ پر بھی اللہ نے یہی ارشاد فرمایا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، سورۃ البقرہ کی آخری آیات میں، تیسرے پارے میں۔ تو یہ ایک ضابطہ ہے جس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اب
اللہ انسان کے مزاج، اس کی فطرت اور اس کے جو بنیادی تقاضے ہیں اس کے مطابق بوجھ ڈالتے ہیں، ذمہ دار اس کو بناتے ہیں۔ اب جب ہم ذمہ داری پوری نہیں کرتے، ہم اس اعلیٰ سطح پر جو اللہ ہم سے رسپانس لینا چاہتے ہیں پورے نہیں اترتے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم محسوس کرتے ہیں کہ شاید ہم پر بوجھ زیادہ ڈال دیا گیا ہے۔ اللہ نے جتنے اوصاف اوپر بیان کیے، جتنی حزب اللہ کی جد و جہد ہے، محنت ہے، کوشش ہے، یہ ان کے اس فطری تقاضوں کے مطابق ہے۔ وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ۔ دوسرا اصول اللہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو لکھی ہوئی چیزیں، کتاب کس کو کہتے ہیں؟ جس میں لکھا ہوا پورا اعمال نامہ ہے، ینطق بالحق، جو حق کے ساتھ بولتا ہے۔ جو کچھ زندگی میں ہم جد و جہد کرتے ہیں اللہ اس کو نوٹ کر رہے ہیں، وہ لکھی جا رہی ہے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ایک رائی کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ جتنی انسان کی جد و جہد ہے نوٹ ہو جاتی ہے، اس کے مطابق اس کو جزا ملتی ہے یا سزا ملتی ہے۔ یہاں سے ایک دوسرا اصول واضح ہو گیا کہ انسان خود ذمہ دار ہے، وہ اپنے عمل و کردار کا خود ذمہ دار ہے۔ اگر اس کا عمل و کردار اعلیٰ ہے، اس کا عمل و کردار اجتماعیت اور انسانیت کے لیے ہے، تو اس کو جو جزا ملے گی اجتماعیت کے لیے ملے گی، پوری انسانیت اس میں ترقی کرے گی، ملک اور قوم ترقی کرے گا۔ اور اگر اس کا عمل و کردار جزوی انفرادی ہے تو اس کا فائدہ اس کو جزوی اور انفرادی ہو جائے گا۔ لیکن اللہ کسی پر زیادتی یا ظلم نہیں کریں گے۔ بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا، بلکہ ان کے جو دل ہیں وہ بے ہوشی میں ہیں، غفلت میں ہیں۔ اللہ رب العزت کی سچی جماعتوں سے جب یہ دور ہو گئے، قریش مکہ، مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کو قبول نہیں کیا تو وہ غفلت میں پڑ گئے، اور غفلت میں پڑنے کی وجہ سے وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ، یہ اور ایسے اعمال کرتے ہیں، ان کا جو عمل و کردار ہے وہ منفی ہے، جزوی ہے، انفرادی ہے، مقابلے کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں وہ اعمال کر رہے ہیں۔ ہم لہا عاملون، جو کچھ بھی یہ کر رہے ہیں یہ اپنے نقصان میں کر رہے ہیں۔ حتیٰ، یہاں تک کہ اذا اخذنا مترفیہم، جب ہم پکڑیں گے ان کے سرداروں کو، خوشحال لوگوں کو، مترف کہتے ہیں خوشحال، آسودہ حال، یعنی جو حکمران پارٹی ہے، جو اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ تمام تر اختیارات کے مالک ہم ہیں، وسائل کے مالک ہم ہیں، اللہ کہتے ہیں جب یہ منہ موڑ لیتے ہیں، مقابلے میں آ جاتے ہیں، دعوت کو نہیں سمجھتے، اور پھر جو اسلوب دعوت ہے نبیوں کا وہ تو بڑا ہی اونچا ہے، وہ تو کوشش کی جاتی ہے کہ آخری حد تک سمجھایا جائے۔ جب یہ مقابلے میں آئیں گے اور اللہ کے مقابلے میں آ جائیں گے پھر کیا ہوگا؟ اخذنا مترفیہم بالعذاب، پھر ان کو اللہ فرما رہے ہیں ان کے جو اسودہ حال ہیں ان کو ہم پکڑیں گے، عذاب سے دوچار کیا جائے گا۔ اذا ہم یجأرون، پھر یہ چلائیں گے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں لا تجأروا اليوم، آج کے دن مت چلاؤ، کوئی چلانے کا فائدہ نہیں، شور مچانے کا فائدہ نہیں ہے۔ انکم منا لا تنصرون، آج ہم سے کوئی بھی مدد نہیں ملے گی، آپ کو کوئی ہم سے چھڑا نہیں سکتا، کسی قسم کی کوئی سہولت آج تمہیں نہیں دی جائے گی۔
اگر مختصر اشارہ یہاں سمجھ لیتے ہیں، غزوہ بدر کے موقع پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیفیں دیں۔ 13 سالہ مکی دور، مصائب و آلام کا دور ہے، تکلیفوں کا دور ہے۔ مدینۃ المنورہ تشریف لائے، ریاست مدینہ تشکیل پائی، اور پہلا غزوہ بدر ہوا۔ اس غزوہ میں کفار کے 70 سردار، نامور سردار بشمول ابو جہل، وہ جہنم رسید ہو گئے، شکست ہو گئی، اور بڑا انہوں نے واویلا کیا، بڑا چلائے، اور بعد میں ان کی عورتیں چلائیں، بڑے بین کیے انہوں نے۔ لیکن اللہ رب العزت نے ان کی جب گرفت کی تو گرفت پھر سخت ہوتی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی جو پکڑ ہوتی ہے وہ بہت سخت ہوتی ہے۔ جب وہ سمجھے ہی نہیں، دعوت کو نہ سمجھے، دعوت کے اسلوب کو نہ سمجھے، موعظہ حسنہ اچھے طریقے سے جو گفتگو ہو رہی ہے اس کو نہ سمجھے، بلکہ الٹی ضد کی، مخالفت کی، مجنون، پاگل، دیوانہ، استغفر اللہ، معاذ اللہ کہا گیا، پھر اب پیچھے کیا رہ گیا؟ پھر جب فزیکلی جنگ ہوتی ہے، آمنے سامنے ہوتے ہیں غزوہ بدر کے موقع پر، تو اللہ نے کفار کی قبر توڑ دی، شکست ہو گئی، اور بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ اس لیے اللہ کی رہنمائی کو سمجھنا چاہیے۔ انبیاء علیہم السلام کی سچی رہنمائی کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کا خوبصورت برکتوں والا مہینہ، اللہ کا مہمان تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ کوشش کیجئے، دعائیں کیجئے، توبہ کیجئے، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ، قلب کی توجہ کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کریں، جتنا اپنی استطاعت کے مطابق، کوشش کے مطابق آگے بڑھیں، اللہ قبول فرمائے۔ عشرہ یہ مغفرت کی دعا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو واتوب الیہ، یہ یاد کر لیجئے۔ اس کے ساتھ جامع دعا ہم نے عرض کیا تھا، وہ ہر نماز میں کریں گے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اچھی بات ہے الفاظ یاد رہ جائیں، قرآن کے الفاظ ہیں، انبیاء کے الفاظ ہیں۔ بصورت دیگر دعا کا تعلق دل سے ہے، دعا کا مرکز دل ہے۔ اپنے دل میں توجہ ڈال کے، اپنی جو نگاہیں ہیں اور توجہ ہے وہ دل کی طرف کر کے، آپ پنجابی میں دعا کریں، اردو میں کریں، انگلش میں کریں، پشتو میں کریں، جس زبان میں کریں، اللہ جانتے ہیں۔ اصل میں یہی دعا ہے۔ تو یہ الفاظ بھی ضروری اچھے ہیں، یاد کرنے چاہیے، اور اصل قلب کی توجہ ہے۔ اللہ قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔